السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ماں کی گود کی عمر میں ایک بچے نے بولا، اور بولا ہی بڑا ہی بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے، اور اس کا بولنا یقیناً ایک سبق آموز بولنا ہے۔ وہ چھوٹی عمر کا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے۔ آئیے کیسے بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اور گزرنے کے ساتھ اس کی ماں نے، جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ماں نے یہ خواہش ظاہر کی اور دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو اس شخص کی طرح بنانا، اس کی طرح بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑ دیا۔ اب بچہ بولنے لگا۔ بچے نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس مرد کی طرح نہیں بنانا، اس مرد کی طرح مجھے نہیں بنانا۔ بچہ یہ کہہ کر دودھ پینے لگ گیا، دودھ پینا شروع کیا بچے نے۔ جب بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، پھر اچانک سے وہاں سے ایک عورت گزری جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے اور مار پیٹ رہے تھے۔ تو بچے کی مالدہ نے جب دیکھا اس عورت کو مار پڑ رہی ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس نے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہیں بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑ کر جو الفاظ کہا کہ مجھے اس عورت کی ہی طرح بنانا۔ پریشان، والدہ پریشان ہے کہ میں بچے کے لیے اچھائی کی دعا کر رہی ہوں، اور بچہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اس سے الٹ میری دعا کا الٹ دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح؟ بچہ جو کہنے لگا، جو پہلے سوار تھا، جو گزرنے والا شخص تھا، وہ کفر پر تھا، وہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکاری تھا، اور جو عورت جس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس وجہ سے، اور یہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ زنا کرتی ہے، وہ اس کو مارتے ہیں، یہ کہتی ہے کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، میری پاک دامنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا یہ ان دونوں کے اندر فرق تھا، اور میں یہی چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی کافی ہے، میں اس عورت کی طرح بن جاؤں، کیونکہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہ پاک دامن عورت ہے، اس کی پاک دامنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہہ رہی ہے، وہی مجھے کافی ہے، وہی میری پاک دامنی بیان کرنے والا ہے۔ تو لہذا اس واقعے سے جو استنباط جو بات نکلی ہے ہمارے لیے، کہ بعض اوقات انسان ایسی چیزیں طلب کرتا ہے، والدین اپنے اولاد کے لیے طلب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اولاد کے لیے درست نہیں ہوتی، ان کے حق میں صحیح نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں اولاد جو ہے طلب کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے حق میں صحیح ہوتی ہیں، ان سے
منع کر رہی ہوتی ہیں، اولاد جب اس سے منع کر رہی ہوتی ہے، جو والدین مانگ رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی. کیوں کہ بسا اوقات اس کے اندر اس طرح معاملات اس طرح آ جاتے ہیں. اس طرح ابھی اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بچہ کیسے بول اٹھا، گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، اور اس نے کہا بالکل واضح الفاظوں کے ساتھ اپنی ماں کی اس دعا کا جو اس کے نظر میں اس کے لیے بہتر تھی، لیکن اس کا رد کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو ایک تقویت دی لکنت کی، بات کرنے کی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی قدرت کا ایک کرشمہ بھی دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو پھر کسی بھی چیز کے لیے کن فیکون، جو وہ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں بچہ گود میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت بخشی. اس طاقت کی بنا پر بچے نے اپنی ماں کی اس دعا کا جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکنت دے کر، یعنی اس کو زبان دے کر، زبان کا معنی اس کو بات کرنے کی طاقت دے کر اس کا رد کروایا، اور اس کی دعا کا رد بچے نے کیا. تو یہاں ہمیں ایک تو والدین کی محبت کا بھی درس ملتا ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے کتنا ہی اچھا سوچتے ہیں. ہمارے لیے اس واقعے میں ایک یہ سبق بھی ہے. دوسرا سبق ہمارے لیے اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا. وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.